تیسری بات آئی امید سینٹرل پورٹل کی۔ امید پورٹل کو لے کر کے بہت ساری باتیں لوگ سن بھی چکے ہیں، بار بار ریپیٹ بھی کی گئی ہیں، لیکن جمعیت علماء ہند اوقاف کے تحفظ کی بات کرے، اس سے موضوع کوئی اور جماعت اس کی بات کرے نہیں بنتا ہے۔ آپ دیکھیں ملک کے طول و عرض میں 3 سب سے بڑے سمیلن جمعیت علماء ہند نے کیے اوقاف کے تحفظ کے لیے، دلی میں کیا، پٹنہ میں کیا، کڑپا میں کیا، اور لاکھوں لوگوں کے ساتھ مل کر کے یہ صدا لگائی کہ یہ امینڈمنٹ اور ترمیم آئین ہند کی روح پر حملہ ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اور بدقسمتی سے رات کے اندھیروں میں نمبر اور اکثریت اور میجورٹی کی بنیاد پر جب اس ترمیم کو آئینی شکل دے دی گئی تو جمعیت علماء ہند سب سے پہلے عدالت عظمیٰ میں گئی، سپریم کورٹ میں گئی، اور کپل سبل صاحب جو بھارت کے سب سے مشہور وکیلوں میں جن کا شمار ہوتا ہے، جمعیت علماء ہند نے حضرت مولانا سید ارشد صاحب مدنی دامت برکاتہم العالیہ کے حکم پر وہ سپریم کورٹ میں اپیئر ہوئے، اور اس ایکٹ کی بہت ساری دھاراؤں کو سپریم کورٹ نے اسٹے کر دیا ہے، کلیکٹر کی پاور کو اسٹے کر دیا ہے، کتنے نان مسلم اور مسلمز ہونے چاہیے، حکومت کی جو بدنیتی تھی اس کو بھی اسٹے کر دیا ہے، لیکن سیکشن 3B کو سپریم کورٹ نے اسٹے نہیں کیا ہے۔ اسی سیکشن 3B سے یہ پورا امید پورٹل کا جن بوتل سے باہر آتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے سیکشن 3B کو بہت آسان شبدوں میں مختصر میں عرض کرتا چلوں، سیکشن 3B یہ کہتا ہے کہ بھئی جو آپ کی جائیداد آلریڈی وقف بورڈ میں رجسٹر ہیں ان کی ڈیٹیل کو آپ کو امید پورٹل پر اپلوڈ کر دینا ہے، جو وقف بورڈ میں رجسٹر نہیں ہے ان کا امید پورٹل سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ کنفیوژن بہت قاعدے سے دور کر لیجئے، اگر آپ کی مسجد ہے اور وقف بورڈ میں نہیں ہے تو آپ پہلے جا کر کے رجسٹریشن کرائیے، اس کے بعد امید پورٹل کی باری آئے گی، اس سے پہلے نہیں ہے۔ اور وہ مدارس، وہ مکاتب، وہ اسکول جو کسی کی پرسنل لینڈ پر ہے یا کسی سوسائٹی یا ٹرسٹ کے ماتحت ریگولیٹ ہوتے ہیں، ان پر اس ایکٹ کا کوئی بھی سیکشن لاگو نہیں ہوتا ہے، چونکہ یہ وقف امینڈمنٹ ایکٹ 2025 ہے، یہ نون وقف پر لاگو نہیں ہوتا ہے۔ ہر وہ پراپرٹی جو وقف ہوگی وہ اس سے متعلق ہوگی، جو وقف نہیں ہے اس کا اس ایکٹ سے کوئی تعلق نہیں۔ اب صاحب امید پورٹل پہ کرنا کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے بھی دفعہ 37 بڑی مشہور ہے، سیکشن 37 جو پورا وقف کا لیکا جھوکا اپنے اندر رکھتی ہے کہ صاحب کس نے وقف کیا تھا، کب وقف کیا تھا، کتنی زمین وقف کی تھی، کس پرپس کے لیے وقف کیا تھا، وہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں۔ ان چیزوں کو اٹھا کر کے امید پورٹل پر اپلوڈ کر دینا ہے، اور وہ مساجد جو وقف بورڈ میں رجسٹر ہیں یا نہیں پتہ نہیں۔ ابھی ایک سوال آیا کہ صاحب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، 200 سال پرانی مسجد ہے، اب اس کو کیسے امید پورٹل پر لے کر کے آئیں؟ ہمارے دادا پردادا سے سنائے کہ صاحب سارے لوگ یہیں دفن ہوتے آئے۔ ہم نے جو بھی پروگرام یو پی جمعیت کے تحت ہوئے، سیتا پور میں، بستی میں، سب جگہ یہ بات کہی کہ بھائی آپ کا نام نہیں ہے، آپ کا وقف میں رجسٹریشن نہیں ہے، آپ کو پتا ہے یا نہیں، آپ کو یہ بھی نہیں پتا۔ تو آپ دیکھو 80 میں سروے ہوا تھا، اندرا گاندھی نے سروے کرایا تھا، آپ الپ سنکھیک کلیان ادھیکاری کے آفس میں جاؤ، اس سے کہو بھائی صاحب جو سروے ہوا تھا وہ سروے کا رجسٹر ہمیں دکھا دو۔ 80 میں سروے ہوا تھا، 96 میں سروے ہوا تھا۔ وامسی پورٹل بھی ایک سروے کا ہی پروسیس ہے جس میں 13 سال میں گورنمنٹ نے جے پی سی کو لکھت دیا ہے کہ ہم صرف 35% اوقاف کو شامل کر پائے ہیں، اور وہی جے پی سی یہ ریکمنڈ کرتی ہے گورنمنٹ کو کہ آپ 6 مہینے کی مدت میں تمام پراپرٹیز کو امید پورٹل پر اپلوڈ کرا دو۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ جاؤ وہاں الپ سنکھیک کلیان ادھیکاری
سرکاری کے آفس میں، آپ وہ سروے نمبر یا گزٹ نمبر لے آؤ اپنی مسجد کا یا قبرستان کا، اس سے وقف نمبر نکالنے کا کام جمعیت علماء اتر پردیش کی لیگل سیل کر دے گی۔ اگر آپ نے ہم کو سروے نمبر یا گزٹ نمبر دے دیا تو ہم 24 گھنٹے کے اندر آپ کو وقف نمبر نکال کر کے دے دیں گے، جس کی بنیاد پر آپ کا 400 سال پرانا قبرستان بھی امید پورٹل پر اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں آپ۔ تو اس لیے جو ایسی چیز، لیکن اس کے لیے علاقے کے لوگوں کو کرنا پڑے گا۔ بہت ساری جگہوں پر تو جمعیت کے لوگوں نے وہ رجسٹر ہی کی کاپی کرا لی ہے اور اس کے ذریعے سے وہ نوٹ کرتے چلے گئے اور وقف نمبر ملا تو وہ پروسیس انہوں نے آگے بڑھا دیا۔ اور تیسری بات متولی کو لے کر کے ہوتی ہے۔ ایک عام سوال ہوتا ہے کہ صاحب متولی تو 40 سال پہلے مسجد کے چلے گئے، اب کوئی متولی ہی نہیں ہے۔ اب آپ امید پورٹل پہ جاؤ تو وہ کہتا ہے بھائی متولی کا آدھار وغیرہ لگائیے تو آئی ڈی لاگن ہوگی۔ تو اس سلسلے میں بھی یہ بات بہت وضاحت کے ساتھ کہی گئی پہلے بھی کہ بھائی اگر متولی چلا گیا، آپ نے نیا متولی نہیں بنایا، تو آپ ایک کمیٹی کی میٹنگ بلاؤ اور سرو سمتی کے ساتھ ایک آدمی کو متولی نیوکت کر دو اور اس آدمی کے نام سے مسجد کو، مدرسے کو، قبرستان کو، عیدگاہ کو امید پورٹل پر چڑھا دو۔ کل وقف بورڈ پوچھے گا تو آپ یہ کہہ سکتے ہو، اور کئی اسٹیٹ میں، راجستھان میں، گجرات میں، وقف بورڈ نے یہ خود لوگوں کو کہا ہے کہ بھئی ابھی آپ آؤ گے 2 کلومیٹر لمبی لائن وقف بورڈ میں ملے گی۔ آدمی سننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ کام وقف بورڈ کا ہے کہ وہ متولی چنے، متولی کیوں نہیں ہے اس کے بارے میں پوچھے۔ آپ اس چکر میں مت پڑیے، آپ ایک کمیٹی بنا کر کے ایک آدمی کو متولی بنائیے، اس کے نام سے ساری چیزیں فائل کر دیجیے۔ اور یہ یاد رکھیے گا بہت قاعدے کے ساتھ، جو پراپرٹیز وقف بورڈ میں رجسٹر ہیں صرف انہی کو امید پورٹل پر چڑھانا ہے۔ اگر آپ کی مسجد کے ماتحت 5 گھر ہیں جن میں سے 3 وقف بورڈ میں رجسٹر ہیں اور 2 نہیں ہیں، تو آپ کو صرف 3 امید پورٹل پر اپلوڈ کرنے ہیں، 2 نہیں کرنے ہیں۔ اگر آپ ہر طرح کی جائیداد کو اپلوڈ کر دو گے تو کل لوگ کہیں گے کہ وقف بورڈ بھو مافیا بورڈ ہے۔ چونکہ ہمارے پاس 5000 پراپرٹی وقف بورڈ کی ہیں، یہ لسٹ میں ہے، اور امید پورٹل پر 10,000 پراپرٹیوں کو چڑھا دیا گیا ہے۔ اس لیے جو چیز ہم سے آپ سے مانگی نہیں گئی ہے اس چکر میں ہمیں پھنس کر کے غلط جانکاری نہیں دینی ہے۔ اس ایکٹ کا سیکشن 61 سزا کا بھی پراودھان کرتا ہے۔ اگر آپ نے غلط جانکاری دی تو جرمانہ بھی اس پر ہے، 20,000 سے لے کر کے 1 لاکھ روپے تک کا، اور 6 مہینے کی سزا بھی ہے۔ اس لیے اب چونکہ ٹربونل میں وقت بھی بڑھا دیا گیا ہے، اور وقت کے بارے میں وضاحت میں کرتا چلوں، یہ بات کہی جا رہی ہے کہ صاحب 6 مہینے کا وقت بڑھ گیا ہے، لیکن یہ بھی پوری بات نہیں ہے۔ اصل بات کیا ہے، دیکھیے یہ وقف بورڈ اتر پردیش نے یہ ایڈوائزری جاری کی ہے تمام ڈسٹرکٹ کے مسلمانوں کے لیے، اوقاف کے تمام، میں منوان اس کو ایک صفحے کی آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اتر پردیش وقف ٹربونل لکھنؤ نے بورڈ کی درخواست پر اپنے حکم جو 25/12/2010 میں ختم ہو رہا تھا، تمام وقف جائیداد کی تفصیلات اپلوڈ کرنے کے لیے 6 ماہ کی مدت اور بڑھا دی ہے۔ اب اس 6 ماہ کی توضیح کیا ہے؟ اس ضمن میں بورڈ کی جانب سے تمام متولیان، انتظامی کمیٹیوں، وقف کے ذمہ داران کو ہدایت دی جاتی ہے، ذرا نوٹ کریے گا، کہ وہ 2/5/2026 تک 2/5/2026 تک ہر حال میں امید پورٹل پر وقف جائیداد کی تفصیلات اپلوڈ کرنا یقینی بنائیں۔ 2/5/2026 تک ہر حال میں امید پورٹل پر اوقاف کی جائیداد کی تفصیلات کو اپلوڈ کرنا یقینی بنائیں تاکہ وقف ٹربونل کی مقررہ مدت کے اندر بورڈ چیک بھی کر سکے، اپروول بھی دے سکے، منظوری بھی دے سکے، اگر کچھ ڈاؤٹ ہے تو اس کے بارے میں سوال بھی کر سکے۔
یعنی یہ 6 مہینے کی مدت صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ اپلوڈ کر دو، اس میں تینوں کام ہونے ہیں۔ اپلوڈ کے لیے ایک مدت ہے، اس کے بعد وقف بورڈ چیک کرے گا نا، آپ جو آج امید پورٹل پر اپلوڈ کر رہے ہو، کل وقف بورڈ اس کو دیکھے گا بھی کہ بھئی آپ صحیح اپلوڈ کر رہے ہو، غلط اپلوڈ کر رہے ہو۔ اس کے بعد آپ کو اپروول دے گا، اگر مطمئن نہیں ہے تو آپ کو نوٹس دے گا، آپ سے پوچھے گا کہ بتاؤ بھئی آپ نے 5 دکانیں کیسے اپلوڈ کر دی، حالانکہ آپ کی تو 3 دکانیں ہیں۔ تو یہ سارا کام 6 مہینے کی مدت میں ہونا ہے۔ اور آپ دیکھیے 2026 تک وقف جائیدادوں کی تفصیلات اپلوڈ نہ کرنے والے متولیان انتظامی کمیٹیوں کے خلاف وقف ایکٹ 1995 کی دفعہ 61 کے تحت کارروائی شروع کر دی جائے گی۔ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا سیکشن 61 میں کیا کیا سزاؤں کا پراوڈھان ہے، یہ وقف بورڈ ہدایت جاری کرتا ہے۔ وقف ایکٹ 1995 کی دفعہ 61 یہ کہتی ہے کہ صاحب 6 ماہ تک کی قید ہے یا 20,000 سے لے کر کے 1,00,000 روپے تک کا جرمانہ، یا اور غلط جانکاری ہونے کی صورت میں جرمانہ اور سزا دونوں ایک ساتھ بھی دی جا سکتی ہیں۔ اور ٹائم لائن اندراج اپلوڈ کرانا متولی اور کمیٹی وغیرہ کو، اس کا ٹائم کتنا ہے؟ 2/15/2026 تک۔ تصدیق جو وقف بورڈ کا کام ہے چیک کا 15/4/2026 تک، اور منظوری 5/6/2026 تک۔ یہ سارے ملا کر کے 6 مہینے ہوتے ہیں، اس لیے ٹائم بہت کم ہے۔ اور جو میں نے طریقہ بتایا، اگر آپ کے پاس پیپر ہے ان پیپروں کے ذریعے سے کرا لو، نہیں ہے آپ سروے یا گزٹ نمبر لے آئیے، اس کے ذریعے سے وقف نمبر اگر آپ کو مل جاتا ہے آپ نکال لو، نہیں ملتا ہے تو اتر پردیش جمعیت علماء کے آفس سے آپ رابطہ کر کے وہ نمبر حاصل کر سکتے ہو، جس کے نتیجے میں آپ اپنی جائیداد کو امید پورٹل پر اپلوڈ کر سکتے ہو۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وقف بائی یوزر، جس دن یہ پارلیمنٹ میں ایکٹ آیا میجورٹی سے پاس ہوا، اب آپ کسی وقف کو وقف بائی یوزر کے طور پر تسلیم نہیں کرا سکتے۔ عدالت نے اس پر کوئی اسٹے نہیں کیا ہے اور حکومت نے بھی اس کے دروازے کو بند کر دیا ہے۔ اور وہ مساجد جو پرائیویٹ لینڈ پر ہے، یا ہم کو پتا ہے کہ بھائی یہ اس کی زمین ہے اس کی زمین ہے، اس کے سارے پیپر ہیں، آپ کے من میں یہ سوال ہوگا کہ وقف بورڈ تو رجسٹریشن کر ہی نہیں رہا ہے، آج سے نہیں پچھلے کافی لمبے وقت سے نہیں کر رہا ہے۔ اس میں 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جن کو بورڈ سلپ دے چکا ہے، آپ نے پریزنٹیشن کیا، انہوں نے پیپروں کو لے لیا اور آپ کو سلپ دے دی۔ ایسے لوگ آرام سے بیٹھیں، کل اگر کوئی بات آتی ہے تو عدالت میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ صاحب ہم تو گئے تھے، آپ نے ہم کو رجسٹر نہیں کیا۔ اب وہ جو پرائیویٹ لینڈ پر ہیں، کسی کی نجی زمین پر ہیں، اگر آپ ان کو بھی رجسٹر کرانے جاؤ گے تو نہیں کرا سکتے۔ اس ایکٹ کے سیکشن 2 میں ٹرسٹ بنانے کا اختیار دیا ہے کہ آپ ٹرسٹ بنا کر کے اگر کسی زمین کو ٹرسٹ کے ماتحت ریگولیٹ کرتے ہو تو یہ وقف امینڈمنٹ ایکٹ 2025 کا کوئی بھی سیکشن آپ کے اوپر لاگو نہیں ہوگا۔ آپ ٹرسٹ کے ذریعے سے بھی اپنی زمین و جائیداد کو بچا سکتے ہو، لیکن یہ وہی زمین ہے، وہی اوقاف ہیں جن کے سارے پیپر آپ کے پاس ہیں، جو کسی پرسنل لینڈ پر ہیں یا کسی جاننے والے کی لینڈ پر ہیں اور وقف بورڈ میں رجسٹر نہیں ہے۔ وقتی طور پر آپ ٹرسٹ کا سہارا لے کر کے ان اوقاف کی بھی حفاظت کر سکتے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔